صبح کا سورج پھیل کر روشنی کر چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا زمینوں کے حساب کے لیے نکلا ہی تھا کہ اچانک سے ٹائر چرچرائے اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ کرم دین، کیا ہو گیا؟ گاڑی خراب ہو گئی؟ اس نے انتہائی بڑے موڈ سے پوچھا۔ جی صاحب جی، گاڑی خراب ہو گئی ہے، دیکھنا پڑے گا، شاید ٹائر کا مسئلہ ہے۔ وہ باہر نکلا تو جبران لاشاری بھی گاڑی سے اترا اور یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا۔ کتنے منٹ لگیں گے؟ اس نے کرم دین سے پوچھا۔ صاحب جی بس 10 منٹ۔ اور یہ سن کر وہ ٹہل کر آگے بڑھ گیا۔ کھیتیوں کے اندر داخل ہوا تو تبھی اس کی نظر کھیتیوں میں بیٹھی ایک لڑکی کی طرف گئی تھی جو اپنی سکھی سہیلیوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ دوپٹہ سر پر جمائے انتہائی خوبصورت لڑکی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جبران کا دل دھڑک اٹھا۔ اس سے بے اختیار اپنی آنکھوں پر جمے چشمے اتارے اور غور سے اسے دیکھے گیا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے گویا دھڑکنا ہی بھول گیا۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکی اٹھی اور آگے دوڑی ہی تھی کہ وہ سبھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ وہ وہیں بیٹھ کر ان کا یہ دلچسپ کھیل دیکھنے لگا۔ وہ ہنسی مذاق کرتی ہوئی اپنا کام بھی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جو جبران کی آنکھوں میں بس گئی پیچھے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار آگے بڑھ جانے والی لڑکیوں کو آواز دی لیکن وہ سن نہ سکی۔ جبران کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے دوڑ کر اس کی طرف آیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھوری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جبران ساکت ہو گیا۔ اس قدر خوبصورت منظر اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ یہاں میری ٹوکری میں سانپ ہے۔ یہ سن کر جبران نے فوراً سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دور کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ چکی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ یہیں کھڑے رہیں، محتاط رہیں، میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہی جبران نے جیسے ہی ٹوکری کو الٹا تو ایک موٹا گہرا سیاہ سانپ رینگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے وقت پر دیکھ لیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ بھاری غمگین آواز سن کر ہانیہ ایک لمحے کے لیے جیسے اس لہجے میں کھوسی گئی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سانپ کو بھگا دیا، ورنہ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ میں گھر جا پاتی اور نہ میں اس ٹوکری کو یہاں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ محتاط لفظوں میں اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھی تھی کہ جبران نے ایک دم سے آواز دے کر اسے روکا۔ بات سنیں، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ سن کر وہ مڑی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ میرا نام ہانیہ ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ بس ایسے ہی۔ جبران نے بے اختیار اپنا سر کھجایا اور پیچھے پلٹ گیا۔ وہ لڑکی حیران ہوتی ہوئی تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھا گئی۔ اپنے ساتھ وہ جبران کا دل بھی لے گئی تھی۔ پہلی نظر میں ہی جبران گویا اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس پر مستزاد اس کا پیار سا لہجہ، نرم سی زبان اور میٹھی آواز، یہ سب کچھ جبران کو دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ابھی وہ اس منظر میں کھویا ہوا تھا کہ تبھی اسے اپنے پیچھے کرم دین کی آواز سنائی دی۔ صاحب جی، آپ یہاں کہاں آ گئے ہیں؟ یہ تو مخالف پارٹی کے کھیت ہیں۔ جبران کو ہوش آیا تو وہ الٹے قدموں واپس دوڑا، لیکن وہ لڑکی جیسے گویا اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ خوبصورت لمبے ریشمی بال، گہری بھوری آنکھیں، اس نے دور تک گویا اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے۔ جبران کو ایک لمحے کے لیے اپنی اس حرکت پر حیرانی بھی ہوئی اور پھر وہ مسکرایا۔ کرم دین، ایک بات تو بتاؤ، یہ لڑکیاں کون تھیں؟ یہ سن کر کرم دین نے اپنے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں صاحب جی، ہم تو اس طرف آتے ہی نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ جبران لاشاری بے حد مایوس ہوا اور پھر وہ سر جھٹک کر دوبارہ سے زمینوں کے حساب کے لیے اپنے کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ وہ شہر سے گاؤں تشریف لایا تھا اور خاص اسی مقصد کے لیے آیا۔ وہ اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی لایا تاکہ وہ بھی گاؤں کی اس خوبصورت سی سرزمین کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، لیکن نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اسے ہلا کر رکھ دے گا اور اس کی بہن کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ زمینوں کے حساب کتاب کے بعد وہ کافی تھک گیا۔ اس نے ایک کپ چائے منگوائی اور وہیں ڈیرے پر بیٹھنے کے بعد وہ اپنی حویلی کی طرف نکل پڑا۔ اسے یہ مزید ایک ہفتہ یہاں قیام کرنا تھا۔ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آیا تھا، اسی لیے اسے اب شہر کی فکر نہ رہی۔ کافی عرصے بعد وہ یہاں تشریف لائے تھے، اس لیے گاؤں کا چپا چپا اسے عزیز تھا۔ وہ تھکا ہارا رات کے اندھیرے میں جیسے ہی حویلی داخل ہوا تو اسے ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ شاید امی ابو سونے کے لیے چلے گئے ہیں۔ اس نے وہیں صوفے پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارے اور ملازمہ کو آواز لگائی۔ ملازمہ نے جواب دیا تو جبران لاشاری نے اپنے لیے ایک ہاٹ کافی بنوانے کا آرڈر دیا اور پھر جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھائے تو اسے اپنے ڈرائیور کرم دین کی آواز سنائی دی تھی۔ صاحب جی، غضب ہو گیا ہے۔ وہ دوڑتا اس کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں گر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ تم اتنے گھبراوے کیوں لگ رہے ہو؟ وہ کرم دین کے منہ سے الفاظ جیسے گم ہو گئے۔ انزج بی بی پچھلے لان میں بے ہوش پڑی ہیں
اور ان کی حالت، کرم دین کے الفاظ اس کی زبان پر ہی ٹوٹ گئے۔ ان کی حالت بہت بری ہے، ایسا لگ رہا ہے گویا کسی نے ان کی عزت۔ کرم دین اب تک جملہ مکمل نہ کر سکا۔ خبردار، چپ ہو جاؤ، بالکل چپ ہو جاؤ۔ جبران نے آگے بڑھ کر کرم دین کا گریبان پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا۔ کرم دین نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے، آپ چل کر دیکھ لیں۔ اگلے ہی لمحے جبران نے اسے زوردار دھکا دیا اور تیزی سے حویلی کے لان میں چلا آیا۔ رات کے اندھیرے میں لان میں جلتا بلب ہلکی ہلکی روشنی پیدا کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑ کر لان کے وسط میں لگے بڑے سے درخت کے پاس آ کر رکا تو اس کی چیخ بلند ہوئی۔ حویلی کا یہ حصہ نسبتاً ویران رہتا تھا اور اسی ویرانی کا فائدہ اٹھا کر کسی نے اس کی 15 سالہ بہن انجش کا یہ حال کر دیا تھا۔ گھر میں سب کے ہوتے ہوئے آخر یہ سب کیسے کچھ ہوگا؟ وہ چلایا اور آگے بڑھ کر اپنی شال اتار کر اپنی بہن کے جسم پر ڈال دی، جس کو جگہ جگہ سے نوچا گیا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بے یار و مددگار وہاں لیٹی گویا اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے فوراً سے اس کا ہاتھ تھام کر نبض چیک کری، دھڑکن چل رہی تھی۔ کرم دین، میری بات سنو۔ وہ اپنے حواس پر قابو پاتے اٹھا اور فوراً سے مڑ کر کرم دین کو دیکھا۔ ڈاکٹر کو بلواؤ، کسی کو کچھ پتہ نہ چلنا چاہیے، سمجھے تم؟ یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ جبران کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور اس کے پورے وجود میں زلزلوں کا سما تھا۔ کرم دین رات کے اندھیرے میں شہر کی طرف لوٹ گیا اور جبران اپنی بہن کو اپنی شال اڑا کر اسے باہوں میں تھام کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے بے اختیار اس کے ٹوٹے پھوٹے جسم پر کمبل ڈالا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے ہوش لانے کی کوشش کرنے لگا۔ انزی، اٹھو، ہوش میں آؤ۔ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ رو پڑا تھا اور وہ اونچا لمبا مرد جبران اشاری، جس کے سامنے پرندے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ پر مارے، آج اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ سب کچھ؟ حویلی میں سب کے ہوتے ہوئے میری بہن کا یہ انجام کسی کو معاف نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ جس نے میری بہن پر ظلم کیا ہے میں اسے اپنے انجام تک پہنچاؤں گا۔ وہ زور زور سے چلاتا ہوا اس پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا تھا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ جبران کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کرے کیا۔ اپنے ماں باپ کو بتانا گویا خود کو ذلیل کروانا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کی بہن کے وجود میں چنبش سی ہوئی۔ انزی آنکھیں کھولو، میری جان، دیکھو تمہارا بھائی تمہارے پاس ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے انجی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بے اختیار سہلایا تاکہ اس کے وجود میں گرمی پیدا ہو اور وہ آنکھیں کھولے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان بیان کرے۔ آہستہ آہستہ انزی نے آنکھیں کھولی۔ بھیا انہوں نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ کون تھے وہ؟ کہاں تھے؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تم مجھے بتاؤ، تم مجھے سب آہستہ آہستہ بتاؤ، میں تمہیں انصاف دلاؤں گا، ضرور دلاؤں گا، اور جس نے تمہاری یہ حالت کی ہے میں اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے اپنی بہن سے۔ وہ روتے ہوئے اسے ساری داستان سنانے لگی۔ بھیا، میں اپنی سہیلی سے ملنے گئی تھی، مجھے نہیں پتا واپسی میں ملازم کہاں گئی ہیں، میں تو نیلم کے ساتھ گئی تھی۔ نیلم جو کل ہی حویلی تشریف لائی، وہ مجھے ویرانے میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور پھر آنن فانن ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے 2 بندے نکلے، انہوں نے رومال میرے منہ پر رکھ کر بے ہوش کیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا، مجھے ہلکا ہلکا ہوش تھا، میں مزاحمت کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر پائی، دوائی کے زیر سر تھی میں کیسے انہیں روکتی؟ وہ ہچکیوں کے درمیان اپنے ساتھ ہونے والا قصہ سنانے لگی۔ جبران کی مٹھیاں بھیج گئیں، اس کے ماتھے پر بل پڑتے چلے گئے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے، تہس نہس کر دے۔ اس نے مشکل سے اپنے آنسو کو روکا ہوا تھا۔ وہ اونچا لمبا مرد اپنی بہن کی بربادی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جبران بے پناہ بے چین ہوا۔ کیا یاد ہے میری بہن؟ مجھے بتاؤ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی اس کے مجرموں کو ڈھونڈ کر اپنے ہاتھوں سے پھانسی کی سزا دی تاکہ اس کی بہن کو قرار ملے۔ انزی کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، وہ بات کر رہی تھی تو درد کی ایک پوری لہر اس کے جسم میں دوڑنے لگی۔ وہ اس کی بے حد لاڈلی تھی، اپنے والدین سے بھی زیادہ اسے جبران لالا سے محبت تھی، اور وہ خود پر بیت ظلم کی داستان بھی اپنے جبران لالا کو ہی سنا رہی تھی۔ تمہیں کچھ تو یاد ہوگا، کون تھے وہ لوگ؟ اس کی آنکھوں میں گویا سرخی اتر آئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو جس نام سے بلا رہے تھے، ان کے آخر میں آفن دیا تھا۔ یہ سنتے ہی جبران کے ہاتھ وہیں تھم گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو گویا آفندی خاندان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگا اور اس کی بہن ایک بار پھر سے خاموش ہو گئی تھی۔
اس کی اکھڑی سانسیں ایک دم سے جیسے ساکت ہوئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کرم دین اندر داخل ہوا۔ صاحب جی، قسمت اچھی ڈاکٹر ملا، یہ گاؤں کے بڑے ڈاکٹر ہیں، آج ہی تعینات ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے دونوں آنکھیں کو صاف کیا۔ اس نے کرم دین کے آنے سے پہلے ہی ملازمہ کو بلوا کر بھرپور راز رکھنے کے انداز میں نہ صرف اپنی بہن انجش کی کپڑے بلوا لیے تھے بلکہ ہر نشان مٹا دیا تھا۔ پھر اس نے ڈاکٹر کو رازدانہ انداز میں ساری کہانی سنائی دی۔ دیکھیں، ان کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہے میں آپ کو دوائیاں لکھ دیتا ہوں، لیکن یہ ایک مینٹل ٹراما ہے۔ آپ کو ان کے ذہن کے علاج کے لیے بھی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ یہ میں ان کے ممکنہ خطرات بتا رہا ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے جبران کو سمجھانے لگا۔ جبران نے محض سر ہلایا اور کپکپاتی ہاتھوں سے دوائی کی پرچی لے لی تھی۔ پرچی کرم دین کی طرف بڑھائی۔ مجھے صبح تک یہ ساری دوائیاں چاہیے، اور ہاں، کسی کے سامنے منہ مت کھولنا۔ کرم دین اس کے قدموں میں گر گیا۔ ساری زندگی آپ کی حق حلال کی کمائی کھائی ہے، نمک حرامی کیسے کر سکتا ہوں؟ جبران نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ انجس سو چکی تھی۔ اب اسے اس قیامت کے بارے میں اپنے والدین کو بتانا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ قسم کھا چکا تھا کہ آفندی خاندان کے ہر فرد کو برباد کر دے گا، اور پھر اسے سکون مل جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس کی بہن کو برباد کیا تھا، جسے ویران کھیت پر زیادتی کا نشانہ بنا کر دوبارہ حویلی کے لان میں پھینک گئے تھے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں اپنے والدین کے سامنے یہ بات رکھی تو وہ بھی گویا ٹوٹ کر بکھر سی گئے تھے۔ فوراً سے انجش کی طرف آئے، جس کی حالت کچھ بہتر تھی۔ ڈاکٹر کی دوائیاں اثر کر رہی تھی، لیکن ذہن کا کیا، جو ایک منٹ یادیں لے کر سب کچھ اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں ابو، آفندی خاندان کے ساتھ اس پر پرانی دشمنی کو اپنے انجام تک پہنچاؤں گا۔ ان کے ایک ایک فرد کو یہ یاد دلاؤں گا کہ انہوں نے لاشاری خاندان سے پنگا لے کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ نوردین، آفندی خان کی کتنی بیٹی ہیں؟ مراد کو ڈیرے پر اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا جب اس نے اپنے خاص ملازم سے سوال کیا۔ وہ جو ہاتھ باندھے وہیں کھڑا تھا فوراً سے بولا، صاحب جی، آفندی خاندان میں سارے بیٹے ہیں، جو ان کا فخر ہے، البتہ وہ سانس لینے کو رکا تو جبران کی آنکھوں میں بے چینی پھیلی۔ البتہ اس سے سوال کیا؟ کرم دین نے اپنی بات جاری رکھی۔ ان کی ایک لاڈلی بیٹی ہے، ہانیہ نام ہے اس کا، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، جو بھی دیکھے گا دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ جبران نے ایک دم سے آنکھیں بند کی اور سگریٹ نیچے پھینک کر اسے اپنے پیروں تلے مسل دیا۔ ایسی خوبصورتی کو روندنا تو میرا درینہ خواب ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر اس کی آنکھیں خلا میں گھور رہی تھیں۔ اس نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ وہ آفندی خاندان سے کیسے بدلہ لے گا۔ اگلی صبح ایک نیا پیغام لے کر طلوع ہوئی تھی۔ ہانیہ جو اپنے کمرے میں بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی، اچانک سے چونک گئی جب ملازمہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ بی بی جی، آپ کی شاگردہ زنیرہ کو سخت بخار آ گیا ہے، وہ بخار میں آپ کو ہی پکار رہی ہے۔ ہانیہ ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گئی۔ پر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور ملازمہ کو وہاں بٹھایا۔ تم یہاں ان بچوں کا دھیان رکھو، میں ابھی اس کی خبر پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ اپنے بڑے سے گھر سے نکلی اور گلیوں سے ہوتی ہوئی جیسے ہی زنیرہ کے گھر کے پاس ٹھہری تو دروازہ کھلا۔ زنیرہ کے گھر سے 2-3 نقاب پوش آدمی نکلے۔ وہ بے حد گھبرائی، اپنا سرکتا وہ دوپٹہ ٹھیک کیا اور جیسے ہی جان نکلی پلٹی، اس کا پاؤں لڑکھڑایا۔ اس نے جیسے ہی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ نقاب پوشی سے ہی گھور رہے تھے۔ اس وقت صبح سویرے کا وقت تھا، گلی میں سناٹا چھائے ہوا تھا۔ زنیرہ کے گھر والے تو گھر میں ہی نہیں۔ اسے اچانک سے یاد آیا، کل ہی تو وہ چھٹی لے کر گئی تھی، تو پھر ملازمہ نے اس قدر جھوٹ کیوں بولا؟ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن تب تک ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا۔ اس کی کانچ سی آنکھیں زنیرہ کے وجود میں چپتی چلی گئی۔ اس نے بے اختیار زنیرہ کے منہ پر رومال رکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کا ذہن گہرے اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ آنکھ کھلی تو وہ کرسی پر رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا، دوپٹہ غائب تھا، بال بکھر گئے تھے۔ ہوش میں آتے ہی وہ چلائی، نکالو مجھے یہاں سے، کھولو مجھے۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دیتا۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس نے بے اختیار کہا، کھولو مجھے یہاں سے، نکالو مجھے۔ وہ دوبارہ سے چلائی، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ رو رو کر اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ تبھی گھپ اندھیرے میں امید کی کرن دکھائی دی اور دروازہ کھلا اور بھاری قدموں کی چاپ اسے سنائی دی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اندر آنے والے کو دیکھا، جس نے اپنے چہرے پر ماسک چڑھایا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اس کی رسیاں کھول دیں۔ اگلے ہی پل اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر کمرے سے کھینچ کر خود سے قریب کیا۔ کیا سمجھتے ہیں سب، ہاں، بدلہ نہیں لیا جائے گا؟ وہ مبہم سی گفتگو کرنے لگا۔ مقابل کی آواز پہ اس قدر سنجیدگی اور صد مہری تھی
کہ یہ سچ میری سے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی محسوس ہوئی۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کیوں یہاں لائے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ مقابل چند لمحے اس کے لیے گنگ سا ہو گیا اور اس کی خوبصورت حسن کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے نور دین کی بات یاد آ گئی تھی کہ وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر سب واہ واہ کر اٹھتے ہیں۔ چند لمحے کے لیے وہ بھی حیران رہ گیا تھا۔ تم بھی تو کسی سے محبت کرتے ہوگی نا؟ تم نے بھی تو کسی کو اپنے دل میں بسایا ہوگا نا؟ یہ سنتے ہی جبران لاشاری کو لگا کہ اب وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ اس لڑکیوں کو کیا بتاتا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس نے اس کے دل کھیتوں میں دیکھا تھا، جو اپنے سکھی سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھی اور آج اس کے ظلم کا نشانہ بننے والی تھی۔ میں تمہیں تمہاری محبت کی قسم دیتی ہوں، تمہیں اس محبت کا واسطہ ہے، تم مجھ پر ظلم نہ کرنا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس کے قدموں میں گری، بری طرح گڑ گڑاتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جبران نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے پردے کے پیچھے اس کی بہن کی حالت دکھائی دی۔ وہ چند دن زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور جبران لاشاری کے اندر کا درندہ جاگ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اس کی بہن انجش نے بے جان دی تھی اور یہ سب کچھ اس کے بھائی نے کیا تھا۔ وہ اسے کیسے چھوڑ دیتا یا وہ بدلہ نہ لیتا؟ کیا وہ اس ظلم کو ظلم کے ذریعے نہ چکاتا؟ اگلے ہی پل جبران چند قدم پیچھے ہوا اور اسے بالوں سے گھسیٹ کر اٹھایا۔ بس بہت ہو گیا۔ بعض اوقات ظلم کا بدلہ انہی سے لیا جاتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں، اور میرے سامنے اس وقت سب سے زیادہ کمزور تم ہی ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ وہ چیخی تھی، چلائی تھی، بہت روئی تھی، اس کے قدموں میں گر گئی تھی، لیکن وہ باز نہ آیا تھا۔ وہ کیسے باز آتا؟ وہ انجش کو نہیں بھلا پایا تھا اور انہی کے خاندان کے ایک لڑکے نے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ کیسے معاف کر دیتا؟ اگلے ہی پل اس نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور اس پر بری طرح پل پڑا۔ ہانیہ کی بلند چیخیں کم ہوتی گئی تھیں اور دھیرے دھیرے سسکیوں میں بدل گئیں۔ وہ اپنی سب سے قیمتی متاع لٹا چکی تھی اور اسی قیمتی متاع کے لٹنے کے بعد اسے ایسی چپ لگ گئی تھی۔ اس کے بعد ہانیہ نہیں رہی تھی۔ اس نقاب پوش نے اسی دن اسے نوچ کھسوڑ کر اس کی عزت دو کوڑی کی کر دی تھی۔ اسے وہیں زنیرہ کے گھر کے پاس بے ہوشی کی حالت میں پھینک دیا تھا اور اس دن جبران لاشاری اپنے گھر آ کر بہت رویا تھا، اتنا کہ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ اس کی رونے کی آواز کمرے سے باہر گئی تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ جبران سے پوچھے کہ آخر وہ کیوں رو رہا ہے۔ سب کو یہی لگا تھا کہ شاید وہ انجش کو یاد کر کے رو رہا ہے جو ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے اندرونی انفیکشن نے اسے لاچار کر دیا اور 2 ہفتے کے اندر اندر وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ اسے انجش کی موت کا دکھ تھا بہت زیادہ، لیکن اس سے کئی زیادہ دکھ اسے اپنی محبت کے لٹ جانے کا تھا۔ وہی محبت جس کی عزت اس نے خود اپنے ہاتھوں سے رون ڈالی تھی، اور اس محبت کو علم ہی نہیں تھا کہ وہ اسے جس سے محبت کی قسم دے رہی تھی وہی ہانیہ ہے جو جبران کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ اسے پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھا تھا۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ ہانیہ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کا مجرم کون ہے۔ وہ تو اس وقت سے گہرے صدمے میں تھی کہ اسے اپنے مجرم کی آواز تک بھول گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کسی لٹے پٹے فاقلے کی طرح بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب اس کی والدہ نے اسے گلے سے لگایا۔ بھول کیوں نہیں جاتی تم اس بھیانک رات کو؟ یہ راز ابھی تک میں نے تمہارے بھائی تک کو نہیں بتایا، تمہارے بابا کو بھی نہیں پتہ چلا، لیکن اگر تم اسی طرح کمرے میں بند رہی تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ ہانیہ نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اماں، تیری بیٹی لٹ گئی ہے، لیکن تجھے اپنی عزت کی پڑی ہے۔ میری عزت مٹی میں مل گئی ہے، لیکن تو مجھے ہنسنے کا درس دے رہی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی والدہ بھی رو پڑی تھی۔ میں کیا کروں، تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ہنستے سے اگڑ گئی۔ اب تو دھوکہ دے گی دوسروں کو، کیا کہے گی کہ تو میری بیٹی پاک ہے، لیکن تیری بیٹی داغدار ہے۔ لوگ میرے حسن پر مرتے ہیں، پر میں سب کچھ لٹا بیٹھی ہوں۔ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، تو منع کر دے اماں۔ یہ کہہ کر وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی اور ایک بار پھر سے ماتم منانے لگی۔ دکھ جاتا ہی نہیں تھا، غم کی رات جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ جبران لاشاری اس وقت انجش کی قبر پر موجود تھا۔ اس نے اس کی قبر پر پھول بکھیرے تھے اور اس کی سوکھی قبر پر پانی دیا تھا۔ اس کے والدین تو ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن وہ اس حویلی سے باہر نکل ہی نہیں سکا تھا۔ یہاں انجش کی یادیں موجود تھیں، وہ کیسے باہر جاتا؟ اس نے اس کی قبر کو پانی ڈال کر گیلا کیا، پھول بکھرے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن ایک بار پھر سے آنکھیں بند کرتے ہی اس لڑکی کی چیخیں اس کے دماغ میں گونجنے لگیں۔ صاحب جی،
وہ گہری سوچ سے جاگا جب اس کے ملازم نور الدین نے اسے آواز دی۔ کیا بات ہے نور الدین؟ اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم یہاں میرے پیچھے قبرستان تک آ گئے ہو؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ میں نہیں جانتا میں یہ خبر آپ کو کیسے سناؤں، لیکن اس خبر کو سن کر آپ کو لگے گا کہ آپ جیتے جی مر گئے ہیں، اس لیے میں آپ کو امید باندھ کر خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی جبران نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ انجش کی موت کے بعد اب کوئی خبر میرے دل کو اس طرح دکھ نہیں دیتی۔ وہ پھیکے انداز سے مسکرایا۔ خبر یہ ہے کہ انجش بی بی کے قاتلوں کا پتہ چل گیا ہے۔ جبران نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ قاتل؟ تم پاگل ہو؟ انجل قتل نہیں ہوئی، اسے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ چلایا۔ مجھے کرم دی نے بتایا تھا اور میں جانتا ہوں، لیکن شاید آپ وہ نہیں جانتے جو میں جان گیا ہوں۔ میں آپ کے چچا زاد بھائی کے ڈیرے سے آ رہا ہوں۔ وہ نشے میں تھے اور اپنے دوستوں سے باتیں کر رہے تھے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ میں وہیں استبل میں موجود ہوں۔ وہ گھوڑے کی ریس کے لیے تیار ہو رہے تھے جب آپ کے چچا زاد بھائی یعنی لاشاری خاندان کا ہی خون اسود لاشاری نے سب کے سامنے ہی اعتراف کیا کہ اس نے ہی جبران لاشاری کی بہن کو اپنی رات رنگین کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور الزام آفندی خاندان کے زہیب پر لگا دیا تاکہ یہ خاندان آپس میں لڑتے ہی رہے اور ہم پنچایت میں یہ فیصلہ دے دیں کہ ان کے لڑنے کے بعد لاشاری خاندان کی بقا کو خطرہ ہے، اس لیے اس شخص کو ہٹا دیا جائے اور سرداری ہمیں سونپ دی جائے۔ نور الدین نے ٹھہر ٹھہر کر جبران لاشاری کو غدار کا نام بتایا تھا۔ جبران کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑا ہوتا، ایک زوردار چیخ اس کے کانوں میں دوبارہ سے گونجی۔ 2 ہفتے پہلے ہی کی تو بات تھی جب آفندی خاندان کی ہانیہ جو اس کی اپنی محبت تھی جسے اس نے زیادتی کا نشانہ بنا کر اپنا بدلہ پورا کیا تھا، لیکن اب سوچ تو کچھ اور ہی رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اپنی پستول اٹھائی اور ڈیرے پر جا پہنچا۔ اس نے سیدھا اسود لاشاری کے سر کا نشانہ لیا۔ تو یہ تم تھے جس نے انجش کو موت کے گھاٹ اتارا؟ وہ چلائے تو اس کے تمام دوست جو نشے میں تھے وہاں سے بھاگ اٹھے۔ اقتدار کی لالچ میں تم اتنے اندھے ہو گئے کہ تم نے اپنی ہی بہن کے ساتھ زیادتی کی۔ وہ اس قدر زور سے چلایا کہ گاؤں کے تمام لوگ شور سن کر اکٹھا ہونے لگے۔ اسی وقت اس نے پنچایت بلائی اور اسود لاشاری کو پھانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کیا۔ اسود تو اپنی کھیل کی گوڑ الٹ جانے پر حیران تھا۔ اسی وقت پھانسی کا گھاٹ تیار کیا گیا۔ نور الدین نے اسود لاشاری کے خلاف گواہی دی اور یوں تمام گواہوں کی موجودگی سے پیش نظر اسود لاشاری کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی۔ اس دن جبران لاشاری کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ انجش کے قاتلوں کو سزا مل گئی تھی اور وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر آیا تو اس کا ضمیر ہلکا پھلکا سا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ آج کتنے مہینوں بعد وہ مسکرایا۔ لیکن یہ کیا؟ اچانک سے اسے آئینے میں اپنی شبیہ دکھائی دی۔ یہ کیسا دوغلا پن ہے جبران؟ یہ وہ خود ہی تھا یا شاید اس کا ضمیر جو اسے آئینے میں دیکھ کر ہنس رہا تھا؟ تم نے بھی تو وہی کیا ہے جو اسود لاشاری نے کیا۔ اسے سزا مل گئی اور تم بچ گئے ہو۔ یاد دلاؤں یا سب بھول گئے ہو؟ یہ سنتے ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ ہانیہ، وہ تو کبھی اس کے ذہن سے نکلی ہی نہیں تھی۔ اسے تو اس کی رات کی چیخیں ابھی تک سنائی دیتی تھیں۔ اس کا ضمیر گویا اس کے سر پر ہتھوڑے برسانے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چلائے، لیکن ضمیر پر پڑا بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ تم دوغلے انسان ہی تو ہو۔ اب اپنے لیے بھی وہی سزا منتخب کرو جو تم نے بدلے کی آگ میں اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے اپنے سر جو گناہ کمایا ہے، یا پھر جا کر اس لڑکی کو وہی عزت دو جو آج تک اسے کوئی نہ دے سکا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی جبران نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اور اگر اسے زندگی میں کبھی یہ پتہ چل گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں تو کیا ہوگا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ آئینے میں دیکھا، لیکن اس کا ضمیر اب جیسے غائب ہو چکا تھا۔ پوری رات اس نے کروٹوں پر کروٹیں بدلیں۔ اب اس کے ذہن میں ہانیہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ مجھے کون انصاف دلائے گا؟ وہ جیسے اس سے سوال کرنے لگی۔ دوسرے ہی دن وہ اٹھا اور پنچایت بلائی تھی، اور اس پنچایت میں اس نے آفندی خاندان کو مدعو کیا تھا۔ آفندی خاندان بھی حیران تھا۔ اس نے سب کے سامنے معافی مانگی تھی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ میں جبران لاشاری اپنے پورے ہوش و حواس میں تمام گاؤں والوں کے سامنے پنچایت کے آگے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیشہ لاشاری خاندان اور آفندی خاندان کے درمیان دوریاں پیدا کی گئی، لیکن اب یہ خاندان ایک ہو کر رہے گا۔ آفندی خان کی طرف سے بھی لاشاری خاندان کی اس اقدام کو سراہا گیا، اور اگلے ہی پل جبران کے مطالبے نے سب کو حیران کر دیا تھا۔
میں ان کی بیٹی ہانیہ آفندی کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ وہاں کھڑے تمام لوگوں کو سانپ سونکھ گیا۔ اگلے ہی پل اشفاق آفندی اٹھے اور انہوں نے جبران کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، لیکن اپنی عزت کی خاطر انہوں نے اس شور کو دبا دیا تھا، اور اب جب اتنا اچھا رشتہ مل رہا تھا تو وہ کیسے انکار کرتے؟ انہیں بھی تو اپنی بیٹی کو ٹھکانے لگانا تھا۔ بیٹی کی عزت پر جب بات آئی تھی تو ہر کوئی آنکھیں پھیر لیتا ہے، اور اشفاق آفندی نے بھی یہی کیا تھا۔ ہانیہ آفندی کو لال دوپٹہ اڑھایا گیا تو وہ ششدر نگاہوں سے اپنی والدہ کو دیکھی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کسی کی دلہن کیسے بن سکتی ہوں امی؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں ناپاک ہوں، میں ہمیشہ ناپاک ہی رہوں گی، میں کبھی پاک نہیں ہو سکتی۔ وہ رو پڑی تھی، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور اسے دلہن بنا کر جبران کے کمرے میں زبردستی پہنچا دیا گیا۔ دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قریب آیا تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ جبران نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ میرے قریب مت آئیں، میں ناپاک ہوں، میں ناپاک ہو گئی ہوں، آپ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ انجان بنا اور اس کے پاس آیا تو اگلے ہی پل وہ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے چلائی تھی، ریلیکس ہو جاؤ، میں تمہارے قریب نہیں آ رہا، لیکن یہاں بیٹھ جاؤ۔ اسے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اسے سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ڈر ڈر کر صوفے کے پاس آئی اور دبک کر بیٹھ گئی۔ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو میری حقیقت نہیں معلوم؟ میرے گھر والوں نے آپ سے شادی تو کر دی ہے، پر میں ایک ناپاک لڑکی ہوں، میری عزت لوٹ لی گئی تھی۔ وہ جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اپنے ہی ذات کی دھجیاں بکھیر گئی تھی اور اسے سب سے آشنا کر دیا۔ اس لڑکی کی دل کی خوبصورتی کو بھی دیکھ کر فدا ہو گیا تھا۔ لڑکیاں تو اپنی زندگی کا یہ راز کسی کو نہیں بتاتی، لیکن وہ کیسی پارسا لڑکی تھی جسے ایک بار ایک مرد نے روندا تھا تو وہ ساری زندگی اپنے آپ کو ناپاک تصور کر کے اپنے ہونے والے شوہر کو بھی اپنی ناپاکی کی داستان سنا رہی تھی۔ اگلے ہی پل جبران نے لائٹ بند کی۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود اپنی رضامندی سے مجھے اپنے حوالے نہیں کرو گی تو۔ یہ کہتے ہی وہ کروٹ بدل کر لے گیا۔ ضمیر پر بڑا بوجھ کچھ کم تو ہوا تھا، لیکن اس کی ذہنی حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو پڑا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو وہ ابھی تک صوفے پر سو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اٹھاتا اسی وقت ہانیہ نے کروٹ لی اور نیچے گرنے ہی لگی تھی کہ جبران نے اسے تھام لیا۔ اگلے ہی پل ہانیہ کی آنکھ کھلی اور وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ آپ دور ہو جائیں، وہ چلائی۔ جبران نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ ٹھیک ہے، صبح ہو گئی ہے، اٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ نے خود کو واش روم میں بند کر لیا۔ کافی دیر بعد وہ باہر نکلی تو اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، شاید وہ بہت بری طرح سے روئی تھی۔ اس نے کپڑے بدل لیے تھے، وہ صاف ستھری اور نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ جبران نے ایک پل اسے دیکھا تو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس کیا۔ اس کی محبت اس کے سامنے تھی، لیکن دسترس سے دور تھی، اور وہ وجہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹرے لے کر اس کے پاس آیا۔ ناشتہ کرو گی؟ اس نے اس قدر محبت سے پوچھا کہ وہ سر ہلائے بنا نہ رہ سکی۔ جبران نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے بیٹھ پر بٹھایا اور خود قدموں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ ہانیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایک سردار کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ آپ اوپر بیٹھ جائیں۔ وہ اپنے ساتھ اس کے لیے جگہ بنانے لگی۔ پہلی رات میں اس سے دور رہ کر جبران نے اس کے دل میں احترام کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر ناشتہ کرنے لگی۔ جب جبران نے نوالا بنایا اور اس کی منہ کی طرف بڑھایا تو وہ چونک کر اسے دیکھے گئی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا منہ کھولا تو جبران نے اسے وہ نوالا کھلا دیا تھا، اور پہلی بار وہ مسکرائی تھی۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا برا نہیں ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا تھا۔ ہانیہ نے پہلی بار اسے بے خوفی سے دیکھا تھا۔ آپ چاہے تو ہم آج کا دن باہر گزار سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ جبران نے اپنے کندھے اچکائے۔ اوکے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ ناشتے کی ٹرے خالی ہوئی تو وہ اسے اٹھا کر کچن میں لے گئی اور برتن دھونے لگی۔ جبران فوراً سے قریب آیا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ ملازمہ ہے نا؟ ہانیہ کو یوں لگا جیسے وہ اپنی یادداشت کا حصہ کھوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ خود بھی تو ایک بڑے گھرانے سے آئی تھی، تو پھر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ اگلے ہی پل وہ جبران کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اگر آپ اپنے میکے جانا چاہتی ہیں تو بھی مجھے بتا دیجیے گا۔ اصل میں مجھے معلوم نہیں ہے نا کہ کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں۔ جبران نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہاں کی عادتیں مجھے مار ڈالیں گی،
میں یہی ٹھیک ہوں۔ اوکے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ جبران نے یہ کہہ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیا اور لان میں بیٹھ گیا۔ اگر کبھی اس لڑکی کو سچ پتہ چل جائے گا کہ اس کا شوہر ہی اس کا وہ درندہ تھا جس نے اس کی عزت لوٹ لی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے عقب سے آواز آئی تھی۔ یہ آواز تو ہانیہ کی تھی، وہ اسے ہی بلا رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تذبذب کا شکار تھی، اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ وہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آج کھانے میں کیا بناؤں؟ یہ سنتے ہی جبران مسکرایا۔ آپ کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے دن کی دلہن ہیں اور دلہن کوئی کام نہیں کیا کرتی۔ جبران کی بات سن کر اس نے اچھنپے سے اس کی طرف دیکھا۔ ملازمت تو جاچ چکی ہے۔ جبران ہنس پڑا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں کھانا بناؤں گا۔ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ بالکل، میں نے پڑھائی کے سلسلے میں کچھ عرصہ بیرون ملک گزارا ہے اور وہاں میں سارے کام خود کرتا تھا۔ اس نے آستین کو اوپر چڑھایا، اس کے ساتھ کچن میں کھڑا کھانے کی تیاری کرنے لگا۔ ہانیہ اسے چیزیں پکڑاتی رہی اور وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگا۔ اس نے شاندار سا پلاؤ تیار کیا تھا۔ بھاپ اڑاتے چاول ان دونوں کی بھوک میں اضافہ کر گئے۔ آپ تو بڑے شیف معلوم ہوتے ہیں۔ ہانیہ دل کھول کر مسکرائی تھی۔ اس دن ان دونوں نے خوشگوار دوپہر گزاری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مزید ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، جبران کا فون بج اٹھا۔ زمین پر قتل ہو گیا ہے۔ کرم دین کا فون سن کر وہ حیران ہو گیا۔ ہانیہ، مجھے جانا ہوگا، اس نے کہا۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا؟ حویلی خالی پڑی ہے، ملازمہ بھی چھٹی پر ہے۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میری تو اب عادت ہو گئی ہے۔ وہ پھر سے اداس دکھائی دینے لگی۔ میں جلد لوٹ آؤں گا، صبح تک تو ضرور آ جاؤں گا۔ ایک مسئلہ ہو گیا، تم ڈرنا مت، ٹھیک ہے؟ اس نے اس کا چہرہ تھپا کر تو وہ مسکرائی اور اسے الوداع کہنے دروازے تک آئی تھی۔ جبران نے ان 2 دنوں میں اس کا دل جیتنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس میں کچھ حد تک کامیاب رہا تھا، اور یوں اسے شادی کے 2 دن بعد ہی زمینوں پر ہونے والے ایک جھگڑے فساد کی وجہ سے جانا پڑا۔ وہاں مسئلہ حل کرتے کرتے اسے صبح ہو گئی۔ کہیں ہانیہ پریشان نہ ہو رہی ہو۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے حویلی کے پاس پہنچا تو حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نظر آئی۔ وہ بے فکری اور پریشانی سے دوڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہانیہ، ہانیہ، اس نے کئی آوازیں دے ڈالی لیکن اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ ہانیہ، کہاں ہو یار، کیوں میرے دل کو ہلا رہی ہو؟ یہ کہتے ہی جیسے وہ مڑا تو کسی سے ٹکرایا۔ وہ ہانیہ ہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ چلائی تھی، مجھے اکیلے چھوڑ کر آپ کی کون سی حس کی تسکین ہوئی ہے؟ وہ وہیں اس کے قدموں میں گر کر رو پڑی اور اگلے ہی پل جبران نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ اگر تمہیں ڈر لگ رہا تھا تو تم اپنے گھر چلی جاتی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح روتی رہی۔ وہ رات مجھے آج تک نہیں بھولی جس دن مجھے روندا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی جبران کے رگ و پے میں ایک ٹھنڈ سی سرایت کر گئی۔ اگلے ہی پل اس نے فیصلہ کر لیا وہ ساری زندگی اس جھوٹ کے سہارے نہیں گزار سکتا۔ اس نے بے اختیار سوچا، ہانیہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حویلی میں صبح کی روشنی پھیلی تو اجالا ہو گیا۔ وہ اسے لے کر بالکنی میں کھڑا انتہائی سنجیدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ جو روئی روئی سی تھی اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا بات ہے؟ ایسی کیا بات ہے جو آپ اس قدر سنجیدہ ہو گئے ہیں؟ جبران اگلے ہی پل اس کے قدموں میں گر گیا۔ انجس کو تو جانتی ہو نا، میری اکلوتی بہن، اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ سب کچھ تمہارے بھائی زہیب آفندی نے کیا ہے۔ ہانیہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میرے بھائی ایسا کبھی نہیں کر سکتے، وہ تو شادی شدہ ہیں، وہ ایسا کیسے کریں گے؟ اگلے ہی پل جبران نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا۔ یہ غلط فہمی تھی جو پھیلائی گئی، اور اسی غلط فہمی کے ہاتھوں تمہاری زندگی برباد کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ جبران لشاری ہی تھا۔ سچ تھا کہ کوئی زلزلہ۔ ہانیہ کا پورا وجود تڑپنے لگا جب اس نے ہچکولے کھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ آپ سچ نہیں بول رہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ چلائی۔ یہی سچ ہے۔ جبران نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی آنکھوں کے قریب لا کر زار و قطار روتے ہوئے زندگی کا سب سے بھیانک سچ ہانیہ کے گوش گزار کیا تھا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، وہ چلائی تھی۔ اگلے ہی پل وہ چکراتے ہوئے زور سے زمین پر آ گری۔ ہانیہ، ہانیہ، وہ چلاتا ہوا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ سانسوں کی روانی ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ ہانیہ، پلیز آنکھیں تو کھولو، تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ہانیہ، پلیز، وہ چلایا تھا۔ اگلے ہی پل سے اپنی باہوں میں بھر کر وہ تیزی سے باہر کی طرف دوڑا۔ گاڑی روانی سے سڑکوں پر ہچکولے کھاتی ہوئی ہاسپٹل کے آگے رکی۔
وہ دیوانہ وار اسے اپنی باہوں میں بھر کر اندر ایمرجنسی روم میں لے کر بھاگا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو وہ باہر ہسپتال کے کوریڈور میں ننگے پاؤں یہاں سے وہاں ٹہلتا ہوا ڈاکٹر کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئی تو اسے سکون کا سا محسوس ہوا۔ میری بیوی کیسی ہے؟ اسے بے اختیار پوچھا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ انہیں زیادہ سٹریس ہے اور ایسی حالت میں سٹریس لینا بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس نے چونک کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ کیسی حالت؟ وہ پوچھے بغیر نعرے سے کہا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی مسز پریگننٹ ہے اور ان کی پریگننسی کو تو 1 مہینہ ہو چکا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ وہی سجدے میں گر گیا۔ اسے یوں لگا تھا کہ ہانیہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، لیکن اب اس کے پاؤں میں بھیڑیاں بڑھ گئی ہیں۔ اسے کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ میں اسے منا لوں گا، میں اسے بتا دوں گا کہ میں پیشمان ہوں، گنہگار ہوں، اسے اپنانا چاہتا ہوں اور اپناؤں گا بھی اسے اور اپنے بچے کو عزت دوں گا۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ بالکل، وہ ہوش میں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ اس کے پاس آئے تو وہ رخ پھیر گئی۔ کیا تم میری طرف دیکھو گی بھی نہیں؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ رو پڑی تھی۔ کیا اپنے بچے سے بھی کرو گی؟ یہ سنتے ہی وہ ٹھٹک گئی اور اگلے ہی پل اس کی سسکی بلند ہوئی۔ بچے کی بیڑی ڈال کر روکنا چاہتے ہیں؟ جبران نے بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں غلطی پر تھا، جانتا ہوں کہ یہ ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت مجھے اپنی بہن کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا۔ غلط فہمی کی بنا پر تمہیں نشانہ بنایا اور اب ازالہ بھی تو کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرو لیکن مجھ سے دور نہ جاؤ۔ میں ہر ممکن حد تک تمہاری نفرت تو سہ پاؤں گا، لیکن تم سے جدائی نہیں، کیونکہ میں تم سے اس وقت سے محبت کر جاؤں جب تمہیں کھیتوں میں پہلی بار اپنی سہیلیوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر محبت بڑھتی گئی، لیکن کبھی تمہیں اس طرح حاصل کرنے کا سوچا نہ تھا۔ یہ بس قسمت یا آزمائش کہہ لو۔ ہانیہ نے اپنے ہاتھ اس سے الگ کر لیے۔ میں صرف اور صرف اپنے بچے کی خاطر آپ کے ساتھ واپس جاؤں گی۔ مجھے اپنے مجرم کا پتہ چل گیا ہے۔ میں آپ کو پل پل سزا دوں گی، اتنی آسانی سے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس کا گریبان تھام کر چلائی تھی۔ جبران پہلی بار مسکرایا۔ مجھے منظور ہے، مجھے تمہاری ہر سزا منظور ہے سوائے جدائی کے۔ اب گھر چلے؟ ہانیہ اس کے ہاتھوں کا سہارا لے کر بستر سے کھڑی ہوئی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جبران نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میں تمہارا دل جیت لوں گا، تمہیں میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، میں تمہیں اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دوں؟ وہ دل ہی دل میں سوچتا باہر آیا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور نم آنکھوں سے جبران کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے جبران کے سینے پر مکے برسائے۔ آپ بہت بہت زیادہ برے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شادی کے پہلے دن آپ نے جس طرح مجھے ٹریٹ کیا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کا دل نرم ہے اور آپ میرے مجرم ہو گئے۔ میں نے کبھی خواب و خیالوں میں بھی نہ سوچا تھا۔ جبران نے اسے بے اختیار اپنی باہوں میں بھرا۔ میں ساری زندگی تمہارے چہرے پر خوشیاں لانے کے لیے اپنی سزا پکارتا رہوں گا۔ تو مجھے سزا دیتی رہنا تاکہ مجھے اندازہ ہوتا رہے کہ میں مجرم ہوں اور مجھ سے دور مت جانا۔ وہ اونچا لمبا چوڑا مرد ہچکیوں سے روتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ زندگی کی نئی شروعات کرتی ہی ماضی کو بھلانا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر نہ میرے پاس چارہ ہے نہ آپ کے پاس۔ یہ سمجھوتہ ہی ہے اور امید ہے کہ یہ سمجھوتہ جلد محبت میں بدل جائے گا۔ ہانیہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی اور جبران اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ زندگی آہستہ آہستہ بدل ہی جائے گی۔ 2 سال بعد۔ جبران دیکھے نا، اسے کب سے تنگ کر رہا ہے، آپ اسے سنبھالیں، مجھے کچن میں کھانا بنانا ہے۔ ملازمہ نے سارے کام تو کر ہی دیے ہیں، اب کیا یہ مجھے کھانا بھی نہیں بنانے دے گا؟ وہ اپنے 1 سال کے بچے کو گھورنے لگی اور جبران کے ہاتھوں میں تھمایا۔ ارے میرا پیارا بیٹا، اکیلے کیوں تنگ کرتے ہو؟ چلو ہم دونوں مل کر ماما کو تنگ کریں۔ یہ سنتے ہی ہانیہ نے پاس رکھی چپل اٹھائی اور ان دونوں کو خبردار کیا تو وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ ارے بابا، مما تو بہت زیادہ پٹائی کرنے والی لگ رہی ہیں، چلو باہر چلتے ہیں۔ اس کا 1 سالہ بیٹا یہ سن کر کھل کر مسکرا کر ہنس پڑا تھا اور اپنی زبان میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھ نچاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ بابا نہ، تمہارے بابا کی ان 2 سالوں میں ہمت نہیں ہوئی تمہاری ماں کو کچھ کہنے کی۔ تم کہاں یہ بہادری دکھا رہے ہو، چلو شاباش۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتا ہوا ہنس کر باہر نکل گیا تھا اور ہانیہ نے محبت 5 نگاہوں سے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں یہ منظر بٹھا دیا تھا۔ زندگی کے برے دن گزر گئے تھے اور اب اچھے دنوں کی بھرمار تھی جسے وہ شکر گزاری کر کے نبھا رہی تھی۔